चल साथ साथ चल भैया साथ चलो इधर आओ। सॉरी इमरान आना इधर। आगे इमरान भाई आ जाए। शाम में थे। नाम शाम जो okay no take it on the light on चलते उस्मान Before I would like to start this event, I would like to thank Mr. Tulmus Mustafa, Honorary Consul General of Republic of Turkey at Lahore, and Dr. Furkan Hamid Saab, the head of Urdu Department, Turkish Radio and Turkish Television, translator to President of Turkey. Ladies and gentlemen, this is a great event indeed. 76 years of Pak-Turk friendship. Indeed, it's a great honor to have this event with these gentlemen, because we have the strong bond in this relationship, socially, culturally, and various way. The way the Turkish people inspire us, and the Pakistani people also give them the love and gratitude to them. And I would like to thank you for having this event, and especially the Cultural Journalist Foundation of Pakistan and Alhamra and Executive Director Alhamra, Mr. Tariq Mahmood Chaudhary Saab, Suhail Sabri Saab, Satranga Cultural Organization. So I would like to call Mr. Anjum Saab to start this event with Tilawat Kalam al-Quran. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم صلى الله عليك या रसूल अल्लाह मंगता हूँ अपने मंगता की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे अपने मंगता की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे
محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، بات کرتا ہوں تو سانسوں سے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور سنیما کے ریوائول کے لیے ان کا کردار قابل ستائش ہے۔ تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں دا موسٹ سکسیزفل اینڈ کمرشل ڈائریکٹر مسٹر مسعود بٹ صاحب۔ سر آپ کو بہت بہت ویلکم۔ آپ نے تو ترکی میں فلم وہاں آپ نے شوٹ بھی کی اور ترکش ایکٹر کو بھی لیا، وہ آپ آ کے بتائیے گا جو بھی ساری صورت حال ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے نئے پروڈیوسر ہیں اظہر بٹ صاحب، جن کی فلم جو ہے ابھی ریلیز ہونے جا رہی ہے ڈرامہ آغاز۔ تو میگا جی بیٹھی ہیں، ہماری بڑی آرٹسٹ، زبردست سنگر آرٹسٹ، فلم آرٹسٹ۔ میڈم دودانہ رحمان صاحبہ بڑی سینئر آرٹسٹ ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو آپ سب کو بہت ویلکم۔ سجاد طافو صاحب بہت زبردست ہمارے گٹارسٹ۔ حامد رانا صاحب، آئی ایم سوری سر، ون آف دا آئیکونک ایکٹر جن کو ہم دیکھ رہے ہیں بچپن سے، اور سونا چاندی کسی کو سب کو یاد ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ سونا چاندی جو ہے نا وہ ٹرکش میں بھی ڈب کر کے وہاں بھیجا جائے، کیونکہ وہ اتنا کمال کا پلے ہے اور اتنی اس میں سمپلسٹی ہے، اور منو بھائی صاحب نے ایسا وہ لکھا ہے کمال کا کہ وہ آج بھی ہمیں یاد ہے وہ جو پلے ہے۔ تو اس تقریب کے آغاز میں سب سے پہلے جناب بخاری صاحب جو ہیں ہمارے پریزیڈنٹ، مجھے نظر نہیں آ رہے، ہاں جی بخاری صاحب، یہ عمران راج صاحب کے، جن کا نام ہے سہیل صابری صاحب، سترنگا کلچرل آرگنائزیشن کے ہیں۔ عمران صابری صاحب آپ کو ویلکم، اور آپ نے اس ایونٹ کو جو ہے آرگنائز کرنے میں اور ہمارا ساتھ دینے میں بہت۔ السلام علیکم، میں کلچرل جرنلسٹ فاؤنڈیشن آف پاکستان کی طرف سے آنریبل کونسلر جنرل ترکیہ ڈاکٹر فرقان حمید صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل، اور تمام معزز مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ چونکہ ہماری تنظیم کلچر جرنلسٹ فاؤنڈیشن آف پاکستان ثقافت کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے، اس سلسلے میں ہم پاکستان میں الحمرا اور دوسرے مختلف ہالز میں تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں فن اور فنکاروں کی پروموشن کریں۔ تو ہم ہمارے ساتھی، ہمارے دوست عمران راج، ہمارے رپورٹر، ان کے توسط سے ڈاکٹر فرقان صاحب سے رابطہ ہوا اور ہم نے سوچا کہ انہیں دعوت دی جائے، اور یہ جو سلسلہ ہمارا پاکستان میں چل رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ترکی جو ہے وہاں بھی ہمارا کلچر ایکسچینج ہو ترکی کے ساتھ۔ اس کے لیے فرقان صاحب جو ہیں وہاں میڈیا سے بھی ان کا تعلق ہے، ان کے ٹرانسلیٹر بھی ہیں، اور وہاں ایک ان کی بڑی حیثیت رکھتے ہیں، تو یہ وہاں پیغام ہمارا لے کر جا سکتے ہیں۔ اور ہماری جو تنظیم ہے کلچر جرنلسٹ فاؤنڈیشن آف پاکستان، وہ مکمل جو اپنا ساتھ دے گی جس طریقے سے ہم اپنے کلچر کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم چاہیں گے کہ ترکی اور پاکستان کا پرانا دوستانہ ہے، پرانا تعلق ہے، لیکن ثقافتی سطح پہ اس کو مزید مضبوط کیا جائے۔ میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر فرقان صاحب، میں نے 96 میں استنبول میں فلم بنائی تھی خدا جائے، جو بڑی زبردست سپر ہٹ ہوئی تھی۔ تو میری پرابلم تھی وہاں پہ، تو میں یہاں سے 2 ہیرو لے کر گیا، بابر اور ریمبو۔ تیسرا لڑکا مجھے ملا نہ، جوڑے شیخ صاحب کو کہا میں بزی ہوں، سعود کو کہا میں نے جانا نہیں، اور ارباز صاحب کو کہا میں نے 3 بھائیوں کی کہانی تھی۔ تو اس لڑکے نے میرے 100 سے زیادہ اچھا کام کیا، اور فلم وہ سپر ہٹ ہوئی۔ تو خدا جانے 96 میں جو میں نے استنبول میں جو بنائی تھی، تو ناصر دیپ صاحب اس کے رائٹر تھے، وہ آپ ہی ہیں۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ کوئی جیسے ان کا یہ ڈرامہ بڑا یہاں پہ ہٹ ہوا ہے، یہ کوئی اپنا کوئی ایسا ہونا چاہیے سسٹم کہ یہ کمبائنڈ جو فلمیں یہاں پہ بنے، کو پروڈکشن، تو جس سے ہمارے کلچر کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو وہ تو چل ہی رہے ہیں، ان کا تو چل رہا ہے سارا کچھ۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ تھوڑا سا آپ لوگ، ہمارے چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں ادھر، گلفار مانے صاحب، تو یہ آپ کے ساتھ میٹنگ کریں اور سارا کچھ کر کے کچھ ایسا سلسلہ کریں کہ ہماری جو فلم انڈسٹری اس وقت کافی نیچے جا رہی ہے وہ بہتر ہو جائے اس کو پروڈکشن سے، تاکہ کچھ اس طرف کے مل جائے، کچھ تیس طرف کے مل جائے، تو یہ بہتر ہوگا۔ تو بس میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا،
تو آپ اگر اپنی ڈاکٹر صاحب یہ آپ پلیز اس میں آپ کو بتا دینا چاہیے. ایک قوم دو ریاستیں ہیں, یعنی باقی ممالک کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن ترکوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ عوامی دلوں میں بسے ہوئے تعلقات ہیں. یعنی یہاں کے عوام, پاکستانی عوام اور ترکی کے عوام, یعنی یہاں پہ کوئی بھی حکومت آ جائے ان تعلقات پر کبھی بھی کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوئے. اسی طرح ترکی میں کوئی بھی آ جائے منفی اثرات مرتب نہیں ہوئے. ہاں البتہ جو ہے تھوڑا سا میں اس کا شکوہ کروں گا کہ پاکستان اور ترکی کے جو ثقافتی تعلقات ہیں, جیسے سیاسی لحاظ سے تعلقات ہیں, وہ تعلقات اس نہج پر نہیں ہے, اس سطح پر نہیں ہے. یہ زیادہ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈرامہ سیریز غازی جو چلی تھی, غازی ترکی میں بڑی مشہور ہوئی تھی وہاں پہ, لیکن اس کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جو نام درج کروایا ہے وہ پاکستانی ناظرین نے کروایا ہے. پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں یہ ڈرامہ دیکھا گیا, اتنی بڑی تعداد میں یہ ماہ رمضان میں یہ ڈرامہ سیریز کووڈ تھا. میرا خیال ہے دنیا میں اب اس سے زیادہ جو ہے وہ ریکارڈ نہیں بن سکتا, اتنی تیزی سے یہ ڈرامہ جو پسند کیا گیا, اس لیے وہ کیا گیا. ہاں یہ میں آپ کو بتا دیں یہ ایکٹیو جو ہے آرٹسٹ اور جو پروڈیوسر ہیں وہ پاکستان کے ساتھ, کیونکہ محمد بوتا جو ہے غازی کے جو پروڈیوسر بھی ہیں, سب رائٹر بھی ہیں, اسکرپٹ بھی جانا چاہیے. اب اس کو مزید آگے ایک بنیاد جو ہے عمران راج صاحب نے رکھ دی ہے, وہ ہمیشہ لگتا ہے یہ وہ ایک ملک کا کردار ادا کرتے رہیں گے, وہ مزید آگے بڑھتے رہیں گے. ان کے توسط سے میں یہی کوشش کروں گا کہ یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھے اور جوائنٹ وینچر کا سلسلہ, جوائنٹ پروڈکشن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو. ڈرامے سب سے پہلے ڈرامے بنائے جا سکتے ہیں. ڈرامے کئی پاکستانی رائٹر بڑے زبردست رائٹر ہیں. آپ کو وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ پی ٹی وی نے بڑے زبردست رائٹر پیش کی ہے. یہ پنجابی کا ڈرامہ جن کا میں نے خود بھی دیکھا ہوا جب میں پاکستان کا سونا کیا نام تھا, سونا چاندی, کیا ڈرامہ, زبردست ڈرامہ. وہ پوری ایک بھی قسط نہیں چھوڑی ہے اس ڈرامے کی, حالانکہ چھوٹا ہوا کرتا تھا ڈرامہ, میرا آدھے گھنٹے کا پنجابی ڈرامہ تھا, آدھے گھنٹے کا شاید تھا, میں لمبا زیادہ نہیں تھا, لیکن ظاہر سے بڑی شہرت حاصل کی تھی. اسی طرح انقیدی حسینہ مین کے ڈرامے سے پاکستان کے رائٹر بڑے زبردست ہیں, لیکن ہم لوگ کیا وجہ کہ ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں, سست ہو گئے, ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. یہ وجہ کیا مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر آپ اسٹیپ جب تک نہیں اٹھائیں گے, آگے نہیں بڑھیں گے, تو کوئی دوسرا آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا. ہاتھ پکڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی مل کر کے ساتھ کریں, جو آپ کی خواہشات ہیں, جو آپ کچھ ان کو پہنچانا. آج کل فلم ڈسٹریبیوٹر ہیں اور ہماری تقریباً 70% جو ہے نا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں ڈسٹریبیوشن کے لحاظ سے. تو پروڈکشن بھی ہم کر رہے ہیں, فلمیں بھی کر رہے ہیں. تو میری فرقان صاحب سے ہے کہ ہماری میٹنگ ان سے ارینج کرائیں. ہم کوئی جوائنٹ وینچر کرنا چاہتے ہیں اور بڑی دیر سے ہم کو ڈھونڈ رہے تھے تو کوئی اس طرح کا کوئی ہمیں کوئی بندہ مل جائے کہ جو ہماری ان سے میٹنگ ارینج کرائے. تو ہم ایرانی کے بھی کر رہے ہیں اور ان کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں تو ہم کو پروڈکشن کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور باقی پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے بھی ہم کچھ ایسی فلمیں بنانا چاہتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں جو سینما اونرز ہیں ان کو بھی ایک دو فلمیں سال میں دینی چاہیے. تو ابھی بھی ہماری فی الحال ہم پنجابی فلمیں جو فارن فلمیں ہیں وہ ریلیز کر رہے ہیں اور بڑا اچھا بزنس کر رہے ہیں. یہ کہہ رہی ہوں جٹا 3 نے تقریباً 32 کروڑ روپے کا بزنس کر لیا ہے. تو وائی ناٹ پاکستانی. تو اگر یہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت بڑا بلاک بسٹر فلم بنا سکتے ہیں. تو بس آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہماری میٹنگ کرائیں تو ہم آتے ہیں. پاکستان کی ریسنٹ ٹائم کی آل ٹائم بلاک بسٹر لیجنڈ آف مولا جٹ کے رائٹر جناب ناصر ادیب صاحب ہیں. اور ناصر ادیب صاحب کی یہ فلم جو ہے ورلڈ وائڈ اس کو سکسیس ملی ہے. اور یہ فلم ایسی ہے کہ جس نے پاکستان سے زیادہ اوورسیز کے باکس آفس سے جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کی ہے. دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ کہ اتنی پوٹینشیل ہے ہمارے پاکستان میں ہماری فلم میں. تو میرے ان سے درخواست کروں گا ناصر ادیب صاحب سے کہ سر آپ پلیز تشریف لائیں اور کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ترکی اور پاکستان 76 سال سے قریب ہیں, اب اور قریب ہو رہے ہیں. اور یہ جو راستہ ہے نا یہ یقیناً ایک کامیابی کا راستہ ہے. ناصر ادیب صاحب نے کہا ہے کوئی چیز ناممکن نہیں, اور ہمارے
وہ آگے ہوں گا. میں اپنے آپ سے زیادہ ان سے زیادہ خوش ہو جاؤں گا. تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. یقین کریں, صرف ارادہ کریں اور ایمانداری سے کریں. انسان کو جو ہے دو چیزیں برباد کر دیتی ہیں, ایک غصہ, ایک لالچ. غصہ نہ کریں, لالچ نہ کریں, نیوے ہو جائیں اور جھکتے جائیں. تو میری یہ صوفیزم جو ہے وہ ترکی سے جتنا ایام ہوا, تصوف وہاں سے نکلا, پھر ترکی نے کہاں کہاں جا کے جھنڈے گاڑے, اسلام کو کہاں کہاں پھیلایا پوری دنیا میں. یہ سپر طاقت والی. یہ خالی ہم بات نہیں کر رہے, میرے دوست جو ایجاد کامران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جب ہم نے ان کو کہنا فلم شروع کرو, انہوں نے بھی کر لینی ہے. ہمیں پتا ہے جب ہم ان کے پاس چلے جانا ہے اور انہوں نے ہماری بات مان لینی ہے. تو جب فلم انڈسٹری کا کام آئے گا تو مجھے پتا ہے یہ سارے دوست مل کے کریں گے. ابھی ہمارے فلم انڈسٹری والوں کو ریکوری نظر نہیں آ رہی. سلما ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. سلما جس دن ہمارا ساتھ دے گا, ہمارے کچھ دوست گجرا والے بیٹھے ہوئے ہیں, جوید بڑیل صاحب, ثانیہ مصطفیٰ صاحب, چوری عارف صاحب کے بیٹے, کچھ پروڈیوسر یہاں ہیں جو فلم بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو آگے رسپانس کوئی نظر نہیں آ رہا. جب ترکی ہمارے ساتھ ہوگا, ہماری ترک میں ڈب ہو کے فلم لگے گی تو ہماری فوری فلمیں شروع ہوں گی. اور انشاءاللہ تعالی جو باڈی لینگویج ترکی کے ایکٹروں کی ہے وہ ہمارے پنجاب میں بہت پسند کی جاتی ہے. اور مجھے امید اللہ کے گھر میں اگر ہماری ان کی مل کے فلمیں شروع ہوئی تو وہ ہٹ بھی ہوں گی, کامیاب بھی ہوں گی. ہم سب دل سے چاہتے ہیں فلمیں بنے, ہمیں اس انڈسٹری سے نام ملا, پیسے ملے, عزت ملی, ہم کیوں نہیں چاہیں گے یہ انڈسٹری پلے بڑھے. اور لوگ اور فلم انڈسٹری کے بہتری کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. اگر میرے بھائی کچھ مجھ سے ناراض ہیں, میں اسٹیج پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں میں ان سے معافی چاہتا ہوں. وہ ہمارے ساتھ مل کے چلیں اور اچھا کام کرنے کی کوشش کریں اور اس انڈسٹری کا بہتر سے بہتر حل نکالیں. یہ حل مل کے نکلے گا, ناراضگیوں سے نہیں نکلے گا. جب مل کے چلیں گے پھر یہ حل نکلے گا. ہمارے سابقہ چیئرمین ہیں امجد شیر صاحب, وہ بھی اگر ہم سے کسی وجہ سے ناراض ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہم سب مل کے بیٹھ کے یہ کام کریں اور فلم انڈسٹری کی بہتری ہونی چاہیے. اور میں میرے بھائی جو مجھ سے ناراض ہیں, میں سامنے اسٹیج پہ کھڑا ہو کے ان سے معذرت چاہتا ہوں. اور جو آئے ہیں ترکی سے, یہ ہمارا ساتھ دیں. انڈسٹری السلام علیکم. You mentioned about film industry, arts. I know that producers and artists are playing pivotal role to transferring our cultures to the next generations. It's very important for us. I believe this, and we are also supporting cultural exchange and education. We are behind these activities. So I would like to explain a little bit our relations to all. Thank you very much for. First of all, I would like to express my heartfelt thanks to Mr. Furkan Hamid and Turkish Radio Television, head of Urdu at Turkish Radio Television, and Culture Journalist Foundation of Pakistan and Lahore Art Council for organizing this activity. So I'm also honored to be invited and to stand before you. Although our relations, diplomatic relations, established 77 years before with the establishment of Pakistan in 1947, but our cultural relations goes back to maybe 1,000 years back. Because the active relations with the subcontinent of the Muslims, with the Ottoman Empire, reflected in the modern days, in today, in the brotherhood between our countries, solidarity between our countries. For this reason, in order to support in every field Pakistan, and in order to strengthen our relations as cultural relations as well as commercial and trade relations,
we attach great importance to strengthen our cultural relations. For this reason, we are in Pakistan. We are not only with Assalamu alaikum and hello everyone. First of all, I want to thank especially Thakur Lahori Sahab and the all organization, and I want to welcome all the honorable guests, Dr. Furqan Sahab and my favorite Mr. Ambassador of Turkey. Welcome to Alhambra Hall number 4, and I all welcome to my all favorite media as always. So आज हम फिल्म की बात कर रहे हैं. So as पाकिस्तानी आर्टिस्ट मैं आज तमाम ऑनरेबल गेस्ट को वेलकम कहती हूँ. हम सब बहुत शौक से देखते हैं टर्किश ड्रामे, और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में तो हमारे नेशनल चैनल्स पर और इंटरनेशनल चैनल्स पर टर्की के ड्रामे ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं उर्दू में. सो मैं इस प्लेटफॉर्म से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी भी मूवीज़ और स्पेशली ड्रामास टर्की के. मैं तो उन्हें ये कहता हूँ कि वो बहुत ही क्रिटिकल टाइम में एक ब्लड लाइन की उन्होंने जो है वो सोलत फराहम की फिल्म के लिए. तो मैं उन्हें इनवाइट करूँगा जनाब सफदर मलिक साहब के वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें. सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा वेलकम टू डॉक्टर पाकिस्तान भाई हुए हैं, और आप इस इंडस्ट्री के लिए कुछ काम के लिए सोचें ताकि हम आपस में कोई जॉइंट वेंचर करें. बड़ी अच्छी प्रपोजल दी थी हमारे वोटर मसूद साहब ने. मैंने ऑलरेडी टर्की में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था करिश्मा, और उसके डायरेक्टर थे सैयद मैडम शुलीमा. ये हमारे साथ जो ताना भी थी और साइमा बेगम सब अच्छी टीम लेके हम वहाँ पे गए थे. वो बड़ी खुशकिस्मत थी. उस वक्त मेरा 4-5 यूनिट वहाँ पे इकट्ठे थे, है ना. आपका अलहदा था खुदा जाने का, करिश्मा, खुदा जाने, बाजीगर और चीफ साहब. हाँ, 4 यूनिट थे. जंगीर होटल इस्तांबुल में हम ठहरे सारे. वहाँ पे एक मेला लगा हुआ था, खारी के पास एक फ्लोर था, और सब हमें रात को इकट्ठे बैठ के खाना ही खाना है. और क्या लोकेशनें थी वहाँ पे, हमने वहाँ पे जब टाइम गुजारा बड़ा अच्छा. और ये हमारी ख्वाहिश है कि इस इंडस्ट्री के लिए हमको जॉइंट वेंचर करें. पाकिस्तान को भी हमारे आर्टिस्टों को भी सपोर्ट मिलेगी. वी आर रेडी टू इन्वेस्ट. अगर ऐसा कोई मसला बनता है तो ज़रूर हल करें डॉक्टर साहब. थैंक यू वेरी मच. ये खाली हम बात नहीं कर रहे. मेरे दोस्त और इजाज कामरान यहाँ बैठे हुए हैं. जब हमने इनको कहना फिल्म शुरू करो, इन्होंने भी कर लेनी है. हमें पता है जब इनके पास चले जाना है और इन्होंने हमारी बात मान लेनी है. तो जब फिल्म इंडस्ट्री का काम आएगा तो फिर मुझे पता है ये सारे दोस्त मिलकर करेंगे. अभी हमारे फिल्म इंडस्ट्री वालों को रिकवरी नजर नहीं आ रही. सिनेमा हमारा साथ नहीं दे रहा. सिनेमा जिस दिन हमारा साथ देगा, हमारे कुछ दोस्त गुजरात वाले बैठे हुए हैं, जुवेद बड़ैल साहब, साने मुस्तफा साहब, चोरी आलम साहब के बेटे, कुछ प्रोड्यूसर यहाँ हैं जो फिल्म बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं. उनको आगे रिस्पांस कोई नजर नहीं आ रहा. जब तुर्की हमारे साथ होगा, हमारी तुर्क में डब होकर फिल्म लगेगी तो हमारी फौरी फिल्में शुरू होंगी. और इंशाअल्लाह ताला जो बॉडी लैंग्वेज तुर्की के एक्टरों की है वो हमारे पंजाब में बहुत पसंद की जाती है. और मुझे उम्मीद अल्लाह के घर में अगर हमारी उनकी मिलकर फिल्में शुरू हुई तो वो हिट भी होंगी, कामयाब भी होंगी. हम सब दिल से चाहते हैं फिल्में बने. हमें इस इंडस्ट्री से नाम मिला, पैसे मिले, इज्जत मिली. हम क्यों नहीं चाहेंगे ये इंडस्ट्री पले बढ़े. और लोग और फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरी के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे. अगर मेरे भाई कुछ मुझसे नाराज हैं, मैं स्टेज पे खड़ा होकर कहता हूँ, मैं उनसे माफी चाहता हूँ. वो हमारे साथ मिलकर चले और अच्छा काम करने की कोशिश करें और इस इंडस्ट्री का बेहतर से बेहतर हल निकाले. ये हल मिलकर निकलेगा, नाराजगियों से नहीं निकलेगा. जब मिलकर चलेंगे फिर ये हल निकलेगा. हमारे साबका चेयरमैन है अमजद शीर साहब, वो भी अगर हमसे किसी वजह से नाराज है
तो हम चाहते हैं हम सब मिल के बैठ के ये काम करें और फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी होनी चाहिए। और मैं मेरे भाई जो मुझसे नाराज है, मैं सामने स्टेज पे खड़ा होकर उनसे माजरत चाहता हूँ। और जो आए हैं तुर्की से, ये हमारा साथ दें। इंडस्ट्री You all mentioned about film industry, arts. I know that producers and artists are playing pivotal role to transferring our cultures to the next generations. It's very important for us. I believe this, and we are also supporting cultural exchange and education. We are behind these activities. So I would like to explain a little bit our relations to all. Thank you very much for. First of all, I would like to express my heartfelt thanks to Mr. Furkan Hamid and Turkish Radio Television, head of Urdu at the Turkish Radio Television, and Culture Journalist Foundation of Pakistan and Lahore Art Council for organizing this activity. So I'm also honored to be invited and to stand before you. Although our relations, diplomatic relations, established 77 years before with the establishment of Pakistan in 1947, but our cultural relations goes back to maybe 1,000 years back. Because active relations with the subcontinent of the Muslims, with the Ottoman Empire, reflected in the modern days, in today, in the brotherhood between our countries, solidarity between our countries. For this reason, in order to support in every field Pakistan, and in order to strengthen our relations as cultural relations as well as commercial and trade relations, we attach great importance to strengthen our cultural relations. For this reason, we are in Pakistan with our, not only with diplomatic missions, also with our institutions, with our education institutions, cultural institutions. We have international public knowledge schools, international schools, across to Pakistan 88 schools, giving contemporary and intensive education. And also we have Yunus Emre Institution, Yunus Emre Institute, Turkish Cultural Centers in Lahore, in Islamabad, in Karachi. इसके अलावा मैं कुछ कहते हैं जो आपकी सोच है, आपने माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त स्पीच की है। इस ज़िम्मे में जो सबसे अहम रोल है वो मीडिया का हो सकता है। अभी तक जो तुर्की के जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तान नहीं आए, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट उधर नहीं आए, क्योंकि जब तक ये देखेंगे नहीं, ठीक है, पता नहीं चलेगा कि उधर का कल्चर क्या है, इधर क्या है, मिक्सअप। जो आप ब्रिज की बात कर रहे हैं ना, जो गैप है, ये कम से कम सबसे जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं वो मीडिया है। देखिए मैं समझता हूँ एक्सचेंज, जो कल्चरल एक्सचेंज, जो मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम वो जरूर होना चाहिए। हम उधर जाए, उनके लोग इधर आए, यानी कि हम लिखे अपने टेलीविजन में दिखाएं या अखबार में लिखे, ठीक है। तो इस तरीके से ना सिर्फ जो दोनों फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हमारी तकरीबन 70% जो है ना कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से। तो प्रोडक्शन भी हम कर रहे हैं, फिल्में भी कर रहे हैं। तो मेरी फुरकान साहब से है कि हमारी मीटिंग इनसे अरेंज कराएं। हम कोई जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं और बड़ी देर से हमको ढूंढ रहे थे तो इस तरह का कोई हमें कोई बंदा मिल जाए कि जो हमारी इनसे मीटिंग अरेंज कराए। तो हम ईरानी के भी कर रहे हैं और इनका भी इंशाल्लाह ताला आप करें तो हम को प्रोडक्शन करने के लिए भी तैयार हैं। और बाकी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी हम कुछ ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ जो सिनेमा ओनर्स हैं उनको भी एक दो फिल्में साल में देनी चाहिए। तो अभी भी हमारी फिलहाल हम पंजाबी फिल्में जो फॉरेन फिल्में हैं
وہ ریلیز کر رہے ہیں اور بڑا اچھا بزنس کر رہے ہیں. یہ کہہ رہی ہوں جیٹا 3 نے تقریباً 32 کروڑ روپے کا بزنس کر لیا ہے, تو وائی ناٹ پاکستانی. تو اگر یہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت بڑا بلاک بسٹر فلم بنا سکتے ہیں. تو بس آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہماری میٹنگ کرائیں تو ہم آتے ہیں. اور یہ سلسلہ جو ہے نا, یہ سب لوگ جو بیٹھے ہیں, بٹ صاحب میرے وقت تکو, یہ جو بیٹھے ہیں سارے یہ کمال کے لوگ ہیں. تو کہاں صاحب بس, اور اس کو اب آپ نے جوڑ کے رکھنا ہے, کیونکہ یہ تنظیم جو ہے کلچر جرنلسٹ فاؤنڈیشن آف پاکستان یہ باقاعدہ رجسٹر جماعت ہے اور اس میں کوئی بھی ادھر ادھر سے نہیں ہے کوئی معاملہ. لیکن یہ جہاں پہ ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں ہم چلیں گے, لیکن آپ یہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں نا ان کو پکڑ لیں. یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, یہ اب اس عمروں کو پہنچ گئے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم اب تو اس کو ٹرانسفر, جب میں نے سنا کہ خدا جانے پتہ نہیں کب جانے کیا جانے, لیکن کمال کر دیا آپ نے بڑھتا, وہ فلم میں نے دیکھی ہوئی ہے. اور یہ سلسلہ سر شروع ہونا چاہیے دوبارہ سے, اور یہ حکومتوں سے ہمیں پتہ نہیں توقع نہیں رکھنی چاہیے, لیکن یہ آپ کی سوچ بڑی اچھی ہے کہ آپ وہاں جا کے ان لوگوں کے خیالات لے کر. بہت اچھی بات ہے کہ اپنا شیخ صاحب نے, ناصر صاحب نے, بٹ صاحب آپ نے کمال کر دیا, آپ نے تو کمال کر دیا نا. دیکھیں نا وہ بھی, ہم بھی چھوٹے تھے, ہم بھی بوڑھے ہو گئے, تو آپ جوان ہیں, سونا چاندی ہاں جی. لیکن یہ ہے کہ بہت مزہ آیا, بہت شکریہ سب کا, آپ کا سر بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایکسچینج کا سلسلہ رہے گا. اب یہ شیلڈ کا سلسلہ ہے, آپ آئیں اور آپ کے دونوں حضرات کو ایک ایک ہم شیلڈ دیں گے جو آپ کے پاس ہماری یاد دلاتی رہے گی.